کہ اسلام کی جو یہ عمر ہے 1450 سال، اس عمر میں ابتدائی جو 100 سال ہے، پہلی جو صدی ہجری ہے، جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا دور ہے، وہ دور قیامت تک آنے والے تمام ادواروں کے لیے، دوروں کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے۔ اور پھر اس میں سے بھی خاص طور پر جو حضرات خلفائے راشدین جو 30 سال کا دورانیہ ہے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد سے لے کر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک، بلکہ آپ کے بعد 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا دورانیہ ہے، یہ تو بے مثال دورانیہ ہے، اور بعد کے تمام زمانوں کے لیے اس دور کو ہم ہر حوالے سے نمونہ اور مثال قرار دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال عہد خلافت راشدہ، یعنی عہد کا معنی ہے زمانہ، خلافت راشدہ کا زمانہ۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے 2 قسم کے تعلق ہیں، ایک تعلق جو بندوں کے اور اللہ کے ہیں، ایک تعلق وہ جو بندوں کا اور بندوں کے خدا کا ہے، اس تعلق کو عبدیت کا تعلق کہتے ہیں۔ عبدیت کا تعلق، عبد بندے کو کہتے ہیں نا جی، عبدیت کا تعلق، اور جو تعلق بندوں اور بندوں کا ہے، اس تعلق کو خلافت کا تعلق ہے۔ یعنی جس تعلق میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے واسطہ پڑے، ایک انسان کی دوسرے انسان کو ضرورت پڑے، تو انسان کا جو انسان سے تعلق ہے، اس تعلق کے تمام تر نظام کو خلافت کا نظام کہتے ہیں، اور بندے کا جو رب کا تعلق ہے، اللہ کا تعلق ہے، اس تعلق کو عبدیت کا تعلق کہتے ہیں۔ اب خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہے وہ زمانہ جس زمانے میں انسانوں نے انسانوں کے حقوق کو بہترین انداز میں ادا کیا، اور راشدہ کا معنی ہے کامیاب، یعنی خلافت کا کامیاب زمانہ۔ ٹھیک ہے جی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں نظم مملکت اسلامیہ، اسلامی مملکت کے انتظامات کا امین ثابت ہوا۔ اس دور میں سلطنت اسلامیہ پھیلی، اور انسانی اقدار، انسانی قدریں، انسانی حقوق اور مسائل کے حوالے سے بڑے کڑے امتحان میں ثابت قدمی اور استقلال کی راہ اپنائی گئی۔ ذیل میں خلفائے اربعہ میں یکے بعد دیگرے ان کے زمانے میں، عہد میں ان کے زمانے میں حقوق انسانی کے حوالے سے کی گئی امتیازی باتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایسی باتیں جو امتیازی ہوں، جو صرف انہی کے ساتھ خاص ہوں، بعد کے زمانے میں اس کی مثالیں کم ملتی ہوں۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحلت پیغمبر، یہ لفظ رحلت ہے، رحلت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ کو خلافت کی ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ آپ کے آئندہ کے نظام حکمرانی کے پیش لفظ تھا، حکمرانی کی پیش لفظ تھا، یعنی آپ آئندہ کس طرز پر حکمرانی کریں گے، وہ پہلا خطبہ اس پوری حکمرانی کا خلاصہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے تم پر اختیار دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے بہترین انسان نہیں ہوں۔ دیکھیے یہ کہنے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ یقیناً انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ انسان ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری کی یہ حالت ہے کہ آپ پہلا خطبہ دے رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، میں تم میں سے بہترین انسان نہیں ہوں، اگر میں حق پر رہوں تو میری حمایت کرنا، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے حق کی راہ پر لگانا۔ یہ وقت کا حاکم کہہ رہا ہے، امیر المؤمنین کہہ رہا ہے۔ حق وفاداری ہے اور جھوٹ بغاوت اور غداری ہے۔ تم میں سے جو کمزور ہیں وہ میرے لیے طاقتور ہوں گے جب تک میں ان کا حق انہیں نہ دلوا دوں، اور میرے لیے طاقتور اس وقت کمزور ہیں جب تک میں ان سے کمزور کا حق چھین نہ لوں۔ اگر کوئی قوم راہ خدا میں جہاد چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ کسی قوم میں وسیع پیمانے پر برائی پھیلنے سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ میری اطاعت کرو اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں، اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت واجب نہیں۔ اب ذرا سمجھیے، پہلے نمبر پر تو انہوں نے کہا، باقی ساری بات تو بہت اہم ہے، اگر کوئی قوم راہ خدا میں جہاد چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے نا۔ دیکھیے ہم اس وقت من حیث القوم جہاد چھوڑے بیٹھے،
हम इस वक्त मिन हैसुल कौम मजमूई तौर पर जिहाद छोड़े बैठे हैं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा है, जो इंतहाई नरम तबीयत के मालिक है, इंतहाई नरम तबीयत के, लेकिन जिहाद के हवाले से उनका मौक़िफ़ कितना वाज़ेह है कि जो कौम जिहाद को छोड़ देगी वो ज़िल्लत में मुब्तला कर दी जाएगी। दरअसल ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना कौल या मौक़िफ़ नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, अगर कोई भी कौम जिहाद को छोड़ देगी तो अल्लाह ताला उस पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देगा। तो ये बहुत अहम बात। इस वक्त हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात देखें, अफरादी क़ुव्वत वसाइल के अतबार से हम किसी से पीछे नहीं हैं। अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं है, वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ज़िल्लत हम मुसलमानों पर मुसल्लत कर दी गई है। उसकी वजह ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो मैंने अर्ज़ की वो है कि हमने जिहाद को मिन हैसुल कौम छोड़ दिया है। हमने जिहाद को मिन हैसुल कौम छोड़ दिया है, मजमूई तौर पर जिहाद को छोड़ दिया है। लिहाजा आज हम अपनी हालत देख रहे हैं। हमसे तो ये अफ़गानिस्तान वाले अच्छे हैं, उन्होंने जिहाद जैसे फरीज़े को सीने से लगाया। आज हम आए रोज़ उनके नए नए कारनामे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और हर आने वाला दिन जो है ना उनका पिछले दिन के मुकाबले में बेहतरी और तरक्की की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिहाद को अपने सीने से लगाया। और इस वक्त का फ़लस्तीन देख लीजिए, वो निहत्ते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन 7 अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, समझ आ गई है, ये 9-10 महीने हो गए। वो निहत्ते बेसरो समानी के आलम में दुनिया की मानी हुई ताकत और तमाम तर कुफरिया ताकतें उसकी पुष्पनाई पर खड़ी हैं, लेकिन ये 8-9 माह से अल्हम्दुलिल्लाह ये निहत्ते मुसलमान जिहाद की बुनियाद पर उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर कोई भी कौम बेसरो समानी के आलम के बावजूद अगर दुश्मन के मुकाबले में खड़ी होगी, अल्लाह उनकी मदद फरमाएंगे, ठीक है जी। और अगर असबाब वसाइल अफरादी क़ुव्वत रखने के बावजूद अगर हम जिहाद को छोड़ देंगे तो अल्लाह हम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देंगे। हदीस भी ये कहती है, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खिलाफत का पहला खुतबा है उसमें भी ये बात मौजूद है। और दूसरी चीज़, किसी भी कौम में वसी पैमाने पर बुराई वसी पैमाने पर बुराई फैलने से अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाता है। आज हम मिन हैसुल कौम देखें, कोई एक बुराई का अगर हम तज़किरा करें, मिसाल के तौर पर झूठ को ले लें, कौम में फैला हुआ है। मिसाल के तौर पर हम बददियानती को ले लें, कौम में इतनी ज़्यादा है कि हद कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर हम फ़राड को ले लें, हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को जो हिस्से नहीं देते, इस बुराई को ले लें। हम बदनज़री को ले लें, ज़िना को ले लें, शराब को ले लें, कोई भी गुनाह उठा लें, उस गुनाह की वुसअत को देखें, वो गुनाह पूरे माशरे के अंदर जो है ना फैला हुआ है, पूरे माशरे को उस गुनाह ने लपेटा हुआ है। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खुतबे में हमें ये बात समझा रहे हैं कि अगर कोई बुराई माशरे के अंदर फैल जाएगी, वसी हो जाएगी, तो अल्लाह उस माशरे पर अपने अज़ाब को मुसल्लत कर देगा। लिहाजा अब इसमें हम मज़ीद इस पर बात करने ज़रूरत नहीं है। हम सब इस बात को समझते हैं और समझ रहे हैं कि कौन सा बुराई का पहलू है जो आज मेरे और आपके माशरे के अंदर है नहीं। फरमाया, ज़कात का निज़ाम ममलिकत इस्लामिया के माली निज़ाम का अहम हिस्सा है, ठीक है जी। देखिए, हर कौम के अंदर सिर्फ अमीर लोग नहीं रहते, जहाँ उमरा होते हैं वहाँ गुरबा भी होते हैं, और गुरबा माशरे का एक अहम हिस्सा हुआ करते हैं। क्या ख़्याल है, जिस आदमी के साथ पेट हो, जिस आदमी के 2, 4, 10 बच्चे हों, जिस आदमी के घर में खाने वाले 10, 15, 20 अफराद हों, लेकिन उसकी ज़रूरियात पूरी ना हो रही हो, और वो देख रहा हो कि मेरे माशरे का अमीर एक छोटी सी तकरीब पर लाखों रुपए हवा में उड़ा देता है, मेरे माशरे का अमीर, मेरा पड़ोसी, मेरी गली में रहने वाला एक सरमायादार मामूली सी दावत पर लाखों रुपए खर्च कर देता है, और उसी माशरे के अंदर एक गरीब है जिसके घर में 2, 4, 10, 15, 20 अफराद हैं, वो चटनी से रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। तो मुझे बताएं कि इन हालात में वो गरीब अपने ईमान को बचाएगा, या वो गरीब माशरे में ज़िंदा रहने के लिए डाका डालेगा, दूसरों की इज़्ज़त को लूटेगा, हाँ जी, दूसरे के मालों पर कब्ज़ा करेगा, वो क्या नहीं करेगा।
کیا خیال ہے؟ یہ جو تقسیم ہے نا بھائی، یہ جو تقسیم ہے، اس تقسیم نے میرے معاشرے کے غریب کو خامہ خواہ کا مجرم بنایا ہے، خامہ خواہ کا چور بنایا ہے۔ دیکھو یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے، آج کس مالدار پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ کون سا مالدار ہے جو 100% زکوٰۃ دے رہا ہے؟ کس زمیندار پر عشر فرض نہیں ہے؟ کون سا زمیندار ہے جو 100% عشر دے رہا ہے؟ سوال ہے، اگر اس معاشرے کا مالدار 100% زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے، 100% جو ہے نا اس معاشرے کا جو عشر دینے والا زمیندار ہے وہ عشر نکالنا شروع کر دے، تو غربت کا خاتمہ نہ ہو جائے؟ جب غریب کی ضروریات کو اس کی دہلیز پر اس کی پوری ہو جائے گی، اس کو 2 ٹائم کی روٹی عزت کے ساتھ ملے گی، تو اس معاشرے کے اندر سے چوری، بدامنی، قتل و غارت یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا نظام مملکت اسلامیہ کے مالی نظام کا اہم حصہ ہے، یاد رکھیے۔ اور بھائی اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت کا فرق کیا ہے؟ آپ ایک بات سمجھیں، اسلامی حکومت اس تصور پر قائم ہوتی ہے کہ میں نے تعاون کرنا ہے۔ اسلامی حکومت اس تصور پر قائم ہوتی ہے کہ میں نے تعاون کرنا ہے۔ آپ جو بھی اسلامی حکومت ہے، اگر قریب میں کوئی آپ کو اس کا تصور نظر آتا ہو نہیں، تو آپ ابتدائے جو ہمارا اسلامی دور گزرا ہے اس میں دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنا بھی اسلامی دور گزرا ہے، تمام اسلامی ادوار میں بیت المال مسلمانوں کا تعاون کیا کرتا تھا۔ اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اسلامی حکومت کہتی ہے غریب کو دو، لاچار کو دو، محتاج کو دو، ضرورت مند کو دو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی ہم نے تجارت کی پچھلی کتاب میں پڑھا ہے کہ مدینہ پاک میں جب پہلا بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بازار ٹیکس فری ہوگا، اس بازار سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اسلامی حکومت اس تصور پر قائم کی جاتی ہے کیا کہ لوگوں کو دو، اور جو غیر اسلامی حکومت ہے وہاں کیا ہے؟ لو، وہاں کیا ہے؟ مختلف ناموں پر ٹیکس لو۔ ٹھیک ہے، آج یہ اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت دے کیا رہی ہے، اگر کہیں دیا جاتا ہے تو وہ بھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مختلف پروگرام بنا کر مختلف پروگراموں کے نام پر پیسہ دیتے ہیں، اور یہ سارا پیسہ وہ ہوتا ہے جو بیت المال کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن شفافیت کا عالم ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر حکومت اسی نظام کو ذرا منظم کر لے، شفافیت پیدا کر لے کہ جو واقعتاً مستحق ہے اس کو ملے، طریقے سے ملے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ واقعہ ہم پڑھیں گے آگے، آپ نے بے شمار نابیناؤں اور بے شمار جو محتاج تھے، معذور تھے، آپ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ وہ رات کو سویا کرتے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، جب صبح اٹھتے تھے تو ان کے گھر میں کھانے کی ضروریات پوری ہوتی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات کو ہمارے گھر میں کون رکھ گیا۔ دینا بھی ہے تو اس مزاج سے دیں، ہمارے ہاں پر تو دینے کا مزاج نہیں ہے۔ اگر دیا جاتا ہے تو بھیک کے طور پر دیا جاتا ہے، خیرات کے طور پر دیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی حکومت وہ ضرورت مندوں کی ضروریات کا اس طرح خیال کرتی ہے جس طرح ایک ماں اپنے ضرورت مند اور محتاج بچے کی ضرورت کا خیال کرتی ہے۔ فرمایا جہاں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی کفالت کی جاتی ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، آپ یاد رکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور انہیں زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا۔ اس واقعے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر جہاد میں زکوٰۃ میں بننے والی ایک رسی زکوٰۃ کا جو نصاب بنتا ہے اس میں ایک رسی بھی اگر بنتی ہے اور وہ اس کے دینے سے انکار کریں گے، میں وہ ایک رسی بھی وصول کروں گا، اگر وہ نہیں دیں گے میں جہاد کروں گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اتنا اس معاملے میں اسلامی حکومت نے اتنی حساسیت دکھائی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں فوج کی شام کی روانگی کے فیصلے پر ثابت قدمی سے عمل کیا۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور لشکر کو پتہ چلا تو وہ آپ کی بیماری کی وجہ سے رک گئے، نہیں گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا،
تو جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، آپ نے سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ کیا۔ اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، غلام کے بیٹے تھے۔ تو جو عام صحابہ کرام تھے، یہ عام جو نئے مسلمان تھے، انہیں اس پر اعتراض تھا کہ بھائی آپ ایک غلام کو یا ایک کم درجے کے آدمی کو، بچے کو ہمارے اوپر امیر بنا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حقوق کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام نے تمام مراتب کو ختم کر دیا، کالا گورا، امیر غریب، حبشی اجمی، کوئی فرق نہیں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے سارے برابر ہیں۔ دیکھیے ان لوگوں کے اعتراض کو رد کیا جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر اس لیے معترض تھے کہ آج سلطنت اسلامیہ کو اندرونی خطرات کا سامنا ہے۔ پہلے نمبر پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے چھوٹے اور ایک غلام کے بیٹے ہیں۔ فوج کی کمان کی سربراہی کسی بڑے خاندان کے افراد کو دینی چاہیے، یہ ان کے اعتراضات تھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بچے ہیں اپنی جگہ پر، غلام کے بیٹے ہیں اپنی جگہ پر، کسی بڑے خاندان کے فرد نہیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ امیر ہیں اور تم کو ان کی قیادت میں اس لشکر کا حصہ بن کر جانا ہے۔ مجھے بتائیے اسلام کتنی بہترین مثال پیش کر رہا ہے، رہتی دنیا تک اس طرح کی کوئی مثال نہیں پیش کی جاتی کہ کسی بڑے صحابی کو، بڑے خاندان والے کو وغیرہ وغیرہ، ان کو ایک بچے، اور ایسا بچہ جن کا والد غلام رہا ہو، ایسا بچہ جس کا کوئی خاندانی پس منظر نہ ہو، اس کو لشکر کا امیر بنا دیا جائے اور بڑے بڑے حضرات کو اس لشکر کی جو ہے نا ماتحتی میں، اس امیر کی ماتحتی میں دے دیا جائے۔ یہ خوبصورت نظام جو ہے اسلام پیش کرتا ہے۔ ہر نسل، ہر علاقے، ہر طبقے کے فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے کسی بھی درجے کے ذمہ دار شخص کے خلاف شکایت کرے۔ آج تو اتنا خوف ہوتا ہے، ایک معمولی درجے کے افسر کے خلاف شکایت کرتے ہوئے جان نکلتی ہے کہ ہم سے انتقام لیا جائے گا، لیکن اس وقت کوئی بھی کسی بھی عہدے پر کوئی آدمی ہے، اس کے خلاف ایک ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی اگر شکایت کرے، اس پر شکایت کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا، شکایت کرنے پر کوئی خوف نہ رہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے جب سپہ سالار فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت درج ہوئی، آپ نے اسے باقاعدہ سنا اور حکم دیا کہ مقتول کا خون بہا ادا کیا جائے، اور ادا کر دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے ایک آدمی کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اب یہ واقعہ جب خلافت میں پہنچا تو بتایا گیا، تو یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے کیوں قتل کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اس نے کلمہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑھا۔ تو اس وقت کا جو خلافت کا نظام تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اندرونی معاملات کو تو نہیں جانتے، آپ ظاہر کے مکلف ہیں، جب ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہیں، لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، یہاں یہ عذر نہیں کیا گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی تو غلط فہمی میں قتل کر دیا، کوئی ایسا عذر نہیں ہوا، بلکہ مقتول کا جو حق تھا، دیت تھی، وہ اسلامی حکومت نے خود ادا کی۔ کتنا بہترین نظام ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے سے بڑے جرائم کر دیے جاتے ہیں، افسران کر دیتے ہیں، ان کے جرم کو چھپا دیا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور اس نظام کے ماننے والے ہیں، اور یہ نظام ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اور آج جو نظام ہمارے سامنے ہے وہ نظام ہمیں کیا دکھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے۔ پورے عہد صدیقی میں قانون کی حکمرانی کا اہتمام رہا، جو کہ بالکل انصاف اور غیر جانبداری کے اصولوں پر قائم تھی، بلا لحاظ مرتبہ، دولت، رنگ، نسل یا سرکاری منصب، ہر ایک پر مساوی قانون کا اطلاق ہوتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی القضاء کے منصب پر فائز کیا گیا، چیف جسٹس، اور ہر صوبے میں قاضی مقرر کیے گئے جو عوام کی عزت و آبرو، مال و جان کی حفاظت اور حرمت کے لیے مددگار تھی۔ ریاست کسی شہری کی آزادی، روزگار اور دیگر حقوق میں مداخلت کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ریاست جو ہے نا وہ کسی معاملے میں کسی کے حقوق کو ادا کرنے میں مداخلت کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عدالت کا نظام اپنی جگہ پر اور ریاست کا نظام اپنی جگہ پر۔ ریاست عدالت کو جواب دہ ہوتی تھی، عدالت ریاست کو جواب دہ نہیں ہوتی تھی۔ وقت کا قاضی عدالت کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا، کئی ساری اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف عدالت میں کیس، وہ یہودی کی زرہ کے حوالے سے مشہور واقعہ نے
پیش ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود خلیفۃ المسلمین ہیں اور امیر المؤمنین ہیں، اتنے عظیم انسان ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تمام تر مقام اور مرتبے کو ایک طرف رکھا ہے، عدالت میں پیش ہوئے۔ اس وقت کی عدالت کا نظام اتنا زبردست تھا، ریاست اپنی جگہ پر، عدالت اپنی جگہ پر، ریاست عدالت کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، خود خلیفہ بھی عدالت کے سامنے جواب دہ تھا۔ مہاجرین امیہ صنعاء کے قاضی تھے، ان کے سامنے 2 گانے والی عورتیں لائی گئی، سنیں بھائی، جن کے خلاف شکایت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالی والے گانے گاتی، گستاخی والے۔ باقاعدہ سماعت کے بعد جرم ثابت ہو گیا، انہوں نے حکم دیا صنعاء کے قاضی صاحب نے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ان کے سامنے کے دانت اکھیڑ دیے جائیں۔ یہ عدالت نے آرڈر دیا کہ ان کے عورتیں تھیں، ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور سامنے کے دانت اکھیڑ دیے جائیں۔ بعد میں جب اس فیصلے کی خبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، آپ نے اس پر کڑا احتساب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں جس فیصلے کا حکم دیا ہے، اگر وہ آپ نہ دے چکے ہوتے تو میں ان کے قتل کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے عام سزا کی مستحق نہیں ہیں۔ آپ نے ہلکے درجے کی سزا دی ہے، آپ نے صرف ہاتھ کاٹنے کا اور سامنے والے جو ہے نا وہ دانتوں کے توڑنے کا حکم دیا ہے، یہ معمولی سزا ہے، جرم بہت بڑا ہے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں منصبی سب نبی فقتلوا، جو آدمی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے بلا کسی روک ٹوک کے قتل کر دیا گیا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یاد رکھیے، فتح مکہ کے موقع پر ایک آدمی غلاف کعبہ کے اندر لپٹ گیا، آپ اندازہ لگائیں کس جگہ پہ چلا گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ کے اندر لپیٹ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں جو ہے اس نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ کے اندر لپیٹ لی، فرمایا وہی قتل کرو، اور وہ گستاخ رسول۔ گستاخی والی جو ہے نا اس میں تو رعایت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو غلاف کعبہ کے اندر لپیٹ لے، وہ بیت اللہ کے اندر چلا جائے، وہاں بھی رعایت نہیں، فرمایا اس کو وہی قتل کر دو۔ اب فیصلہ ہوا، ہاتھ کاٹ دو، فیصلہ ہوا سامنے والے دانت توڑ دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو میں اس فیصلے کو ختم کرتا، تبدیل کرتا، اور میں اس سے زیادہ سخت فیصلہ کرتا، اور میں یہ فیصلہ کرتا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلامی نظام، اسلامی عدالت۔ اور فرمایا اگر عام مسلمان یہ کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، عام مسلمان یہ کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد واجب القتل ہے، مرتد واجب القتل ہے۔ اور اگر یہ امت کے کسی فرد سے ہو، امت کے کسی فرد سے ہو جو مسلمان نہ ہو، جسے مسلمانوں کی پناہ حاصل ہو، جس کو مسلمانوں کی یا اسلامی حکومت کی پناہ حاصل ہو، اس کو ذمہ کہتے ہیں، رال میم یا ذمہ، وہ حکومت کے ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اس کی جان مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو ذمہ کہتے ہیں۔ جسے مسلمانوں کی پناہ حاصل ہوتی ہو وہ باغی اور غدار قرار پاتا ہے، یعنی اگر وہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے، عام آدمی ہے، لیکن کسی مسلمان کی حفاظت میں ہے تو وہ باغی ہے اور وہ غدار ہے، اور باغی اور غدار بھی واجب القتل ہے۔ اگر میں نے تمہیں پہلے اس معاملے میں کچھ ہدایات بھیجی ہوتی تو تمہیں میری طرف سے ناخوشگوار بات پہنچی ہوتی، چونکہ تمہیں اس حوالے سے میں نے کوئی ہدایات پہلے نہیں بھیجی ہیں، اس لیے میں تمہارے اس فیصلے پر تمہارے ساتھ نرمی کر رہا ہوں کہ چلو اب تو تم ان کو یہی سزا دے دو کہ ہاتھ کاٹ دو، سامنے والے دانت توڑ دو، لیکن آئندہ کے لیے اس طرح کا کوئی جرم سامنے آیا تو پھر تمہیں قتل سے نیچے سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، سب سے آخری سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ مزاج ٹھنڈا رکھو، لوگوں کو مسخ نہ کرو، کیونکہ یہ یقیناً گناہ ہے۔ مزاج ٹھنڈا رکھو، حاکم وقت کو ہدایات دے رہے ہیں، مزاج ٹھنڈا رکھو، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، لیکن کیونکہ یہ گناہ ہے اور ناپسندیدہ فعل ہے، سوائے قانون کے تحت کی گئی کارروائی کی۔ ہاں، قانون کے تحت جو کارروائی کی جائے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے جب سنسار کیا جاتا ہے نا، سنسار کیا جاتا ہے، سنسار کرنے والی جو سزا ہے اسلامی سزاؤں میں سب سے یوں کہہ رہے ہیں حساس قسم کی سزا ہے۔ ہاتھ کاٹنا ہے چور کا، فوراً وہ تلوار سے کاٹتے ہیں، ہاتھ ادھر ہو گیا، منٹوں میں کارروائی ہو جاتی ہے۔ قصاص لینا ہے وہ گردن کو اڑا دیتے ہیں، منٹوں میں کارروائی ہو جاتی ہے۔ لیکن رجم پتہ ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ رجم کھڈا کھودا جاتا ہے، زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے،
اور گڑھا کھود کر سینے تک دفن کیا جاتا ہے، اس کو سینے تک کھڑا کیا جاتا ہے، کھڑا کر کے پھر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سینے سے اوپر والا حصہ ہے، اس اوپر والے حصے کو تقریباً جتنا یہاں سے منصور بیٹھا ہے اتنے دور دور سے ایک مخصوص سائز کا پتھر ہوتا ہے، یہ وقت کا قاضی، عدالت کا قاضی اپنی نگرانی میں یہ سزا جو ہے نا وہ نافذ کرواتا ہے۔ ایک مخصوص سائز کا پتھر ہوتا ہے، وہ پتھر اس کو مارا جاتا ہے۔ یہ سزا کوئی منٹوں کی نہیں ہوتی، اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ وہ پتھر مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں، اتنے مارتے ہیں کہ وہ وجود اس کا سر جو ہے نا ان پتھروں میں چھپ جائے، باقی پھر آگے اس کا جان سے مارنا مقصود نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ رجم میں جان سے مارنا مقصود نہیں ہے۔ رجم نام ہے کہ زانی اور زانیہ اگر وہ شادی شدہ ہیں اور پھر وہ زنا کریں تو ان کی سزا رجم ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اب یہ جو زانی ہیں شادی شدہ، ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ رجم کا طریقہ یہ ہے کہ سینے تک ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے اور سینے سے اوپر والا حصہ وہ باہر چھوڑ دیا جائے، پھر ایک مخصوص فاصلے سے مخصوص مقدار اس کا سائز کا پتھر ان کو مارا جائے۔ اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کا جو سر تک کا وجود ہے وہ ان پتھروں میں چھپ جائے، یہ رجم ہے، یہ رجم ہے۔ اب اگر اس کے بعد اتنے پتھروں کے لگنے کے بعد بھی اگر وہ زندہ ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کا پھر مقدر ہے۔ رجم اسی چیز کا نام ہے۔ اگر وہ اس دوران فوت ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو دورانیہ ہے نا سزا کا، یہ سب سے طویل دورانیہ ہیں اسلامی سزاؤں میں، جتنی بھی سزائیں ہیں سوائے مرتد کے سزا کے۔ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالو، اللہ یہ کہ توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہیں پڑا پڑا مر جائے، اس کو باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی سزائیں ہیں۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں، اب یہ جو سزا دینے والا قاضی ہے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ویسے تو حکم یہ ہے کہ مزاج کو ٹھنڈا رکھو، مزاج ٹھنڈا رکھو، مزاج میں سزاؤں کے وقت سختی نہ آئے۔ قاضی نہیں، یہ باپ کو بھی حکم یہی ہے، استاد کو بھی حکم یہی ہے کہ جب اب آپ اپنے بچوں کو جسمانی سزا دیں، مناسب سزا دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، غصے کی حالت میں نہ دیں۔ اگر آپ نے غصے کی حالت میں سزا دی، جرم کم تھا سزا زیادہ دے دی، آپ مجرم بن جائیں گے۔ تو قاضی کو حکم ہے کہ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں، لیکن قانون کے تحت جو سزائیں دی جاتی ہیں ان سزاؤں میں رعایت دینے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی مزاج کو ٹھنڈا رکھیں لہذا نرمی کر دیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اہل حیرہ کہ عیسائیوں سے جو معاہدہ ہوا تھا، یہ ہر واقعے پر تفصیل عرض کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس میں ذمی میں نے بتایا تھا، ذمی رعایا کے حقوق کی واضح رعایت کی گئی تھی۔ ان کی خانقاہیں، عیسائی تھے وہ، ان کے گرجے منہدم کیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی ایسا قصر محل گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلے میں قلعہ بند ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اہل حیرہ یہ عیسائی تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب مسلمانوں نے فتح کیا تو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت گرجا گھروں کو نہیں گرایا جائے گا، اس معاہدے کے تحت ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرایا جائے گا۔ چلو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ قلعے جن قلعوں میں یہ دشمنوں کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو چھپتے ہیں، پناہ گزین ہوتے ہیں، ان قلعوں کو بھی نہیں گرایا جائے گا۔ آپ بتائیں کہ جس قلعے میں دشمن کے مقابلے میں یہ چھپتے ہیں تو جہاں ان کے اور دشمن ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو دشمن ہیں نا۔ اب کتنا زبردست نظام ہے کہ جس قلعے میں یہ مسلمانوں کے خلاف جب لڑتے تھے اور ان قلعوں میں چھپ کر پناہیں لیا کرتے تھے، جب وہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو مسلمانوں نے ان قلعوں کو گرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عیسائیوں کو کہا کہ تم ان قلعوں کو باقی رکھو، ہم نہیں گراتے۔ کتنا بہترین نظام ہے، حقوق کی بات ہو رہی ہے نا۔ جو اسلام غیر مسلموں کے حقوق کا اتنا تحفظ کرتا ہو، اتنا خیال کرتا ہو، آج اس اسلام کے ماننے والے بھائی بھائی کے دشمن ہیں، بھائی بہنوں کے دشمن ہیں، ماں باپ اولاد کے دشمن ہیں، اولاد ماں باپ کے دشمن ہیں، پڑوسی کا باوجود مسلمان ہونے کے دشمن ہیں۔ جو اسلام غیر مسلموں کے حقوق کا اتنا تحفظ کا دعوے دار ہو، اس اسلام کا نام لینے والے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی حق تلفیاں کرتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے نا بھائی، کیا خیال ہے؟ ہمارے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جو اسلام کافروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ اسلام مسلمانوں کو کتنا حقوق کے ادا کرنے کی تاکید کرتا ہو۔ دیکھیے فرمایا
کہ ناقوس کی ممانعت نہیں ہوگی۔ ناقوس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اذانوں کے لیے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی مذہبی جو مواقع آتے ہیں اس پر ناقوس بجایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک گائے کا سینگ ہوتا ہے نا، اس شکل کا ایک باجا نما ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس پر ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی ہماری عبادت کا وقت ہو گیا۔ ناقوس بجانے سے منع نہیں کیا گیا، ناقوس بجانے کی ان کو اجازت ہے۔ اور فرمایا تہواروں کے موقع پر سلیب نکالنے سے روکے نہ جائیں گے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ جو سلیب ہے یہ واضح طور پر مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ کیوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور سلیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی۔ واضح طور پر مسلمانوں کے قرآنی عقیدے کے خلاف ہے، لیکن اسلام نے ان کے مذہبی حوالے سے ان کا تحفظ کیا ہے۔ دیکھیے، اندازہ لگائیے کتنا خوبصورت نظام اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا، لیکن ہم مسلمانوں نے خود ہی اپنے اس بہترین نظام کی ناقدری کی اور ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہے۔ آج ہم اتنا بہترین نظام رکھنے کے باوجود پسماندہ ترین قوم ہے، پسماندہ نہیں، پسماندہ ترین قوم ہے، کیونکہ ایک آدمی کے سامنے بہترین دیسی مرغ رکھا ہو اور وہ دیسی مرغ کو چھوڑ کر چٹنی پر گزارا کرنا شروع کر دے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یار تمہاری مت ماری گئی ہے، تم اتنا طاقتور، اتنا بہترین کھانا اور خوراک چھوڑ کر تم چٹنیاں کھاتے پھر رہے ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنا بہترین نظام دیا تھا، ہم نے اس نظام کو چھوڑا اور ہم نے گند کو اپنایا ہے۔ یہود و نصارہ کا جو نظام ہے، کفر کا جو نظام ہے، وہ اسلام کے مقابلے میں گند نہیں تو کیا ہے۔ ہم نے اس بہترین نظام کو چھوڑا اور گند کو اپنایا ہے، اور ہم بڑے فخر کرتے ہیں کہ جناب ہم اس ترقی یافتہ قوم کے جو ہے نا، ہم ان کے وہ ہیں تقلید کرتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا مار کھا رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی غیر مسلموں سے رواداری کی اہم دلیل ہے جو عہد صدیقی میں برابر ملحوظ رکھی جاتی تھی۔ جزیہ اور ٹیکس کی شرح نہایت آسان تھی۔ ہمارا وہ بجلی کا ایک بل ہے کہ دنیا رو رہی ہے، ایک بل پہ 17 قسم کے ٹیکس تم نے لگائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ عوام بیچاری اپنے پیسوں سے ذرا سی اپنے پیسوں سے وہ اپنے لیے سہولت بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں بھائی تم نے یہ سہولت کیوں بنائی، اس پہ ٹیکس دو۔ عنوان تو نہیں ہے لیکن ٹیکس پر چونکہ بات آ گئی ہے، بھائی آپ نے سولر وہ جو گرین میٹر اس پہ لگا لیا تو کیوں لگایا ہے بھائی، زیادہ ٹیکس دو۔ اب بھائی اپنے پیسوں سے لگایا ہے، اپنی سہولت کے لیے لگایا ہے، نہیں تم نے کیوں سہولت اپنائی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں سہولت اپنانے کی کیا ضرورت ہے، زیادہ ٹیکس دو۔ اور اس وقت کافروں سے جو ٹیکس دیا جاتا تھا، جو جزیہ لیا جاتا تھا، وہ انتہائی آسان کافروں سے، اور آج کی مسلمان حکومتیں مسلمانوں سے زبردست قسم کا ٹیکس لیتی ہیں اور ایک چیز پر کئی قسم کا ٹیکس لیتی ہیں۔ یہ جزیہ اور ٹیکس کی شرح نہایت آسان تھی، صرف ان لوگوں پر مقرر کرنے کا حکم تھا جو اس کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس طرح حیرہ کے 7,000 باشندوں میں سے 1,000 بالکل مستثنیٰ سے، ان سے کچھ بھی نہیں لیا گیا کیونکہ وہ غریب تھے۔ باقی 10 درہم سالانہ جزیہ 10 درہم، آج کے حساب سے آپ 10 روپے سمجھ لیں، سال کے بعد 10 درہم ان سے ٹیکس، یعنی 7,000 جو وہاں کے بستی کے لوگ تھے جن کے علاقے کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد عموماً ہوتا ہے اس طرح نا، جب کسی علاقے کو فتح کیا جاتا ہے تو عام طور پر 3 قسم کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو، ٹیکس دو، اگر ٹیکس بھی نہیں دیتے تو پھر آؤ جہاد کے لیے آ جاؤ۔ یہ 3 قسم کے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے نہیں قبول کی، ان کو کہا ٹھیک ہے تم اسلام کی دعوت نہیں قبول کرتے تو ٹیکس دو، ٹھیک ہو گیا۔ اب 7,000 کی آبادی تھی، ان میں سے 1,000 غریب قسم کے لوگ تھے، ان کو تو ویسے ہی مستثنیٰ کر دیا، بھائی آپ سے ہم کچھ نہیں لیں گے۔ کون ہے مد مقابل، کون ہے بھائی؟ مسلمان نہیں ہے، وہ دشمن ہے، لڑنے کے لیے آئے تھے، لڑے ہیں، لیکن مسلمان کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ اب ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں قبول کرتے۔ ہم کسی کو اسلام کی دعوت دے اگلے قبول نہ کرے تو باقی 2 نمبر تو ہے ہی نہیں پھر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں قبول کرتے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم نہ قبول کرو، ٹیکس دو۔ اب جب ٹیکس دینا ہے، ہاں جی تم نے چونکہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، لہٰذا ہم ٹکا کے ٹیکس لگائیں گے تمہارے اوپر، ٹیکس ٹھوکیں گے تمہارے اوپر، ایسی کوئی بات نہیں۔ 7,000 لوگ تھے، ہاں بھائی جو نہیں دے سکتے ایک طرف ہو جائیں، 1,000 لوگ ایک طرف، کوئی بات نہیں آپ نہ دیں، ایک طرف ہو جائیں۔ باقی جو 6,000 رہ گئے، ہاں بھائی آپ نے کوئی لمبا چوڑا ٹیکس نہیں دینا،
آپ فی آدمی 10 درہم، 10 درہم اس وقت کے اعتبار سے کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں ہے۔ آج چونکہ درہم اس وقت چاندی کا ہوتا تھا، تو چاندی کی مالک بن جاتی ہے، اس لیے آج ذرا اس کی رقم زیادہ بن گئی ہے، اس وقت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ 10 درہم سال کے بعد دینے، کتنا آسان ٹیکس ہے، کتنا سادہ سا اور آسان سا ٹیکس ہے۔ اچھا، جو باقی رہ گئے 10 درہم سالانہ جزیہ مقرر تھا۔ معاہدے میں یہ شرط بھی تھی کہ بوڑھا، اپاہج یا مفلس ہونے کی صورت میں جزیے سے بری کر دیا جائے، یہ شرط بھی تھی اس میں، اور بیت المال سے ان کی کفالت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو اپاہج ہوگا، غیر مسلم، کافر، مد مقابل لڑنے والا، وہ ہار گیا ہے، اب اس کو اسلامی حکومت نے اپنے کفالت میں لے لی، وہ غریب ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، تو کوئی بات نہیں، بیت المال ان کی کفالت کرے گا۔ یہ اسلامی حقوق، ہم حقوق کے حوالے سے یہ سبق پڑھنے لگے نا، ابتدا کر رہے ہیں۔ خلق اللہ کی نفع رسانی اور خدمت گزاری سے انہیں لطف حاصل ہوتا تھا، مزہ آتا تھا، اور عہد خلافت میں بھی آپ کی پالیسی بعید طور پر غالب تھی۔ ضعیف، بیمار، مفلس لوگوں کے دامے در میں سخنے، ظاہر مخفی دونوں صورتوں میں مدد کرتے تھے، یعنی ہر حیثیت سے مدد کرتے تھے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں حقوق کے حوالے سے ایک مختصر سا منظر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور اس کا آغاز ہم اپنے گھر سے اور اپنے خاندان سے کریں، کہ میرے ذمے، میرے خاندان کے، میرے گھر کے، میرے محلے کے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، میں ان کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ حکومت والے وہ بات کا معاملہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے حاکم ہے۔ وہ دکاندار ہے، اس کے مہار 10 لوگ ہیں، وہ اس کا حاکم ہے۔ وہ ادارے کا ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت 20 لوگ ہیں، وہ ان کا حاکم ہے۔ یاد رکھیے، ان کے حاکم ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے وہ تنخواہ دے دی اور ہم بری ذمہ ہو گئے، نہیں، بہت ساری ذمہ داری ہم آگے پڑھیں گے۔ آپ یقین کریں، ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم نے تو ان چیزوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام کتنی باریکی کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو اسلامی تاریخ کا سنہرا باب مانا جاتا ہے۔ آپ کے عہد میں انسانی حقوق کے باب میں اتنے روشن واقعات رقم کیے گئے کہ انہیں مختصر مضمون میں سمونا مشکل ہے، تاہم اس سلسلے میں صرف اہم پہلوؤں کو بالاختصار ذیل میں دیا جاتا ہے۔ آپ کے عہد میں قرآن و سنت ہی کا نظام حکمرانی کی بنیاد پر مرکز و منبع تھے۔ نئے اور الجھن والے مسائل میں مشاورت کی جاتی، یعنی جو مسائل قرآن و حدیث سے ملتے وہ تو اسی طریقے پر حل کر دیے جاتے، لیکن اگر کوئی مسائل ایسے ہوتے جس کا حل قرآن و حدیث میں نہ ملتا، میری بات سمجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اپنا آپ کے عہد میں قرآن و سنت ہی نظام حکمرانی کے بنیادی مرکز و منبع تھے۔ بنیادی طور پر جو بھی فیصلے کیے جاتے وہ قرآن و سنت سے کیے جاتے، اور الجھن والے مسائل یعنی نئے مسائل جس کا حل بظاہر قرآن و سنت سے نہ ملتا تو الجھن والے مسائل میں مشاورت کی جاتی۔ ہاں جی، آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ہمیں نا ایک غلط پٹی دی گئی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، اب چونکہ ہماری یہ دوسری کلاس ہے، کچھ ہمارے آپس کے مزاج اور ہم نے 1 سال پڑھا ہے، بہت ساری چیزیں ہم ایک دوسرے کے سمجھ چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمیں ایک غلط لائن پر بہت منصوبہ بندی سے ڈالا گیا کہ یہ جو ڈھانچہ ہے نا مسلمانوں کا، خاص طور پر عمل کا ڈھانچہ، یاد رکھیے مسلمانوں کے عمل کا ڈھانچہ فقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے عمل کا ڈھانچہ فقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنی ہے مسئلہ ہے، یہ چیزیں حل فقہ کرتی ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ مسائل ہیں نا، اعمال ہیں، ان کا حل فقہ کرتی ہے۔ براہ راست میں قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں اتنا الجھ جاؤں گا، میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اتنا الجھ جاؤں گا کہ شاید ساری زندگی لگا دوں میں اس مسئلے کو حل نہ کر سکوں جو مسائل فقہا ہمیں فقہ کی صورت میں حل کر کے دے گئے۔ اب ہمیں چکر میں ڈالا گیا، ابھی قرآن و سنت نہیں کہتے، قرآن و سنت نہیں کہتے، قرآن و حدیث کہتے۔ قرآن و حدیث کے بعد ہمیں تیسری چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟
کہ قرآن و سنت سے اگر کسی مسئلے کا نہیں پتہ چل رہا، الجھن پیدا ہو رہی، تو وہ مشاورت کر رہے ہیں۔ کیوں مشاورت کر رہے ہو بھائی؟ جب ایک چیز قرآن سے مل رہی ہے، مشاورت کس چیز؟ سمجھتے ہیں؟ ایک چیز جب مجھے قرآن سے مل رہی ہے، حدیث پاک سے مل رہی ہے، مشاورت کس چیز کی؟ وہ مشاورت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے نہ ملیں اور اس پر مشاورت کرنی پڑ جائے، اس پر تدبر غور و فکر کرنا پڑے، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ اسی کو تو قیاس کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی آپ کو قرآن و حدیث کے نام پر ورغلانے کی کوشش کرے نا کہ جناب ہمیں ان اماموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان فقہ فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن و حدیث کافی ہے، ان سے پوچھیں اگر تمہارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے تو کیا صحابہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے جو پیغمبر کے براہ راست شاگرد ہیں؟ ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت پر نظر ڈالی، ان انسانیت میں سے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور پھر جو لوگ رہ گئے، جو انسانیت رہ گئی، اس انسانیت پر اللہ پاک نے دوبارہ نظر ڈالی اور پھر اس انسانیت میں سے حضرات صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا۔ یہ کتنی زبردست حدیث ہے کہ صحابہ جس طرح نبی منتخب شدہ ہے، نبی منتخب شدہ ہے، اسی طریقے سے صحابی بھی منتخب شدہ ہے، اور یہ صحابہ اکرام ہیں جو قرآن و سنت کے بعد اگر کسی مسئلے میں الجھن پیدا ہو رہی ہے اس کا حل مشاورت سے نکالو۔ اس سلسلے میں عراق کی مفتوحہ زمینوں کے حوالے سے آپ نے جو کمیٹی تشکیل دی، اس کے سامنے اپنی طرف سے جو بیان دیا وہ حقوق کے ضمن میں بڑا بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے دلائل سن لیے۔ دلائل کس کے سنے؟ صحابہ اکرام کی ایک کمیٹی بنائی، ان کمیٹیوں کے دلائل سنے۔ شاید یہ سوچتے ہوں کہ میں انہیں ان کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا، دلائل سننے کے بعد توجہ فرمائیں، بہت اہم سبق ہے، توجہ فرمائیں۔ آپ نے دلائل سننے کے بعد لوگوں کو متوجہ کیا۔ لوگ کون ہیں بھائی؟ عمر کی مجلس میں بیٹھنے والا عام آدمی ہوگا، وہ جبال العلم، علم کے پہاڑ، انہوں نے دلائل دیے، اپنے اپنے موقف پر دلائل دیے۔ اب جب دلائل دیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے دلائل سنے اور فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں ان کے حق سے ان کو محروم کرنا چاہتا ہوں، میں نے مفتوحہ مال غنیمت ان میں تقسیم کر دیا ہے۔ مفتوحہ علاقے سے جو مال غنیمت مجھے ملا، میں نے تو وہ مال غنیمت انہی کافروں میں تقسیم کر دیا۔ میں کیسے ان کو ان کے حقوق سے محروم کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے محروم کرنا ہوتا تو میں ان کو مال غنیمت نہ دیتا۔ جو مال غنیمت مسلمانوں کا حق ہے میں نے وہ ان کافروں میں تقسیم کر دیا۔ تاہم میں خیال کرتا ہوں زمین میں کاشتکار ایک مشترکہ وقف کے طور پر ریاست کے کنٹرول میں رہیں۔ زمینیں جو اب بات لمبی ہو جائے گی، جو علاقے فتح ہوئے اس علاقے سے جو مال ملا، سونا ملا، چاندی، جانور وغیرہ وغیرہ، وہ ہوا مال غنیمت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تقسیم کر دیا۔ حقوق کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ بنیاد ذہن میں رکھیں گے، ہم حقوق کے حوالے سے یہ سبق پڑھ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے حوالے سے کتنے حساس تھے، جو مد مقابل آئے، جو لڑے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، مسلمان کامیاب ہو گئے، اگر وہ کامیاب ہوتے تو مسلمانوں کو چھوڑتے نہیں، وہ بھی جانتے تھے، ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود رواداری کا یہ عالم ہے، جو بھی مال غنیمت ملا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ سارا ان میں تقسیم کر دی۔ لیکن جو مفتوحہ زمینیں ہیں اس کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ ان زمینوں کو ہم مشترکہ طور پر رکھیں، مشترکہ وقف بنا دیں۔ مشترکہ وقف کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہیں ان کے استعمال میں، رہیں انہی کے استعمال میں، ان کافروں کے استعمال میں رہیں، لیکن وہ بطور مالک نہیں، بطور مالک نہیں، بطور مزیرہ۔ میں سمجھانے کے لیے مزیرہ کا لفظ استعمال کروں، وہ رہیں انہی کے پاس، ہم نہ لیں ان سے، لیکن وہ زمینیں ان کے پاس بطور ملکیت نہ رہیں بلکہ بطور مزیرہ وہ محنت کریں اور ہم ایک مخصوص مقدار ان سے طے کر لیں، وہ مخصوص مقدار بیت المال میں جمع کریں اور باقی اپنے پاس رکھیں۔ کتنا بہترین نظام ہے، ہاں جی کتنا بہترین۔ یعنی ٹھیک ہے چونکہ علاقے کو فتح کیا ہے اور جو علاقہ بزور بازو فتح کیا جاتا ہے تلوار کی بنیاد پر، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں تاہم میں خیال کرتا ہوں زمین میں کاشتکار سمجھتے ہیں، کاشتکاری کرنے والا ایک مشترکہ وقف کے طور پر ریاست کے کنٹرول میں رہیں، زمینیں ریاست کے کنٹرول میں رہیں۔ کاشتکار زمین میں ایک مقررہ رقم کا خراج ادا کرے، ایک مقررہ ٹیکس سالانہ
اس فصل سے ادا کرے اور فی کس کے حساب سے جزیہ دے۔ یعنی دو باتیں ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو فی آدمی کے حساب سے سالانہ جزیہ دیں، اور جو ان کی پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار میں سے بھی ہم ایک حصہ مقرر کر لیں اور وہ حصہ بیت المال میں اسلامی حکومت کو ادا کریں، باقی اسی علاقے میں رہیں، انہی زمینوں میں رہیں، ہم نہ ان سے زمینیں چھین رہے ہیں نہ علاقے چھین رہے ہیں۔ کتنا بہترین فیصلہ ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے یہ فیصلہ قرآن و حدیث میں نہیں، یہ فیصلہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اب کسی سے پوچھو بھائی تم تو جہاد کو جانتے نہیں، تمہاری نہ اس میں تیاری ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم کوئی علاقہ فتح کریں، بتاؤ اس علاقے کی جو مفتوحہ زرعی زمین ہے، اس علاقے کی جو مفتوحہ زرعی زمین ہے، اس زرعی زمین کے حوالے سے بتاؤ کیا فیصلہ کریں گے؟ قرآن و سنت سے نکالو قرآن و حدیث سے، اس واقعے سے ہٹ کر آپ اس کا حل پیش کریں، کوئی حل نہیں، تو پھر ہم مجبوراً اس کو لیں گے۔ تو یہ تقلید نہیں بھئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید نہیں، یہ تقلید اسی چیز کا تو نام ہے کہ غیر نبی کی تقلید سمجھو بھائی، غیر نبی کی تقلید اگر وہ شرک ہے تو بھائی غیر نبی عمر فاروق ہوں یا غیر نبی امام اعظم ابو حنیفہ ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ، کیا خیال ہے؟ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ غیر نبی ہیں، اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر نبی ہیں، نبی تو نہیں ہے نا۔ اگر غیر نبی کے پیچھے چلنا تقلید ہے اور تقلید شرک ہے تو پھر تو یہ بھی شرک ہونا چاہیے، لیکن نظام حکومت میں اس سے اچھی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس لیے جذباتی باتیں نہیں، یہ چیزیں کتابوں کا حصہ ہیں اور آج تک اس پر اسلامی حکومتیں عمل کرتی آئی ہیں۔ فرمایا خراج اور جزیہ مسلمانوں کے لیے ایک مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے۔ فوج، اچھا مستقل آمدنی بن جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ فوج بھی اسی سے تیار ہو، فوج بھی اسی مال غنیمت کی آمدنی سے تیار ہو، بچے جو فوج شہید ہو جائیں، سپاہی شہید ہو جائیں، مجاہد شہید ہو جائیں، ان کے بچوں کی کفالت بھی اسی سے ہو، آئندہ نسلیں اس مشترکہ وقف سے مستفید ہوں۔ ہمیں اپنی سرحدوں کی نگرانی کے لیے ایک مستقل فوج رکھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف مفتوحہ علاقوں میں چھاؤنیاں قائم کرنی ہیں۔ اگر زمین اور کاشتکار ان لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے تو پھر ان منصوبوں پر خرچ کرنے کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ جو زمینیں ہیں تم ہی کاشت کرو، تم ہی اپنے پاس رکھو، ہمیں کچھ نہ دو، اگر ہم یہ فیصلہ کر دیں تو پھر اسی علاقے کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہم فوج بنائیں گے اس فوج کا خرچہ کہاں سے پورا کریں؟ کتنا بہترین نظام ہے، اور یہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے قائم فرمایا۔ کمیٹی نے فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ دیا۔ میری بات سنو، ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں 2 قسم کے فریق بن گئے۔ کمیٹی کے سامنے 2 قسم کے فریق پیش ہوئے۔ ایک فریق وہ تھا جو کہتا تھا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں جن کی ہم نے زمین کو فتح کیا ہے، ان کی زمینیں انہی کے حوالے کر دو، وہ کاشت کریں، کھائیں پئیں۔ ایک فریق تھا جو یہ کہتا تھا نہیں، ان کا جو مال غنیمت ہے وہ تو ان کو دے دو، دے دو، لیکن جو مفتوحہ زمینیں ہیں ان مفتوحہ زمینوں میں ایک حد تک جو کاشت ہے خراج کی صورت میں، جزیہ کی صورت میں، وہ یہ بیت المال میں جمع کروائیں اور باقی خود استعمال کریں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ جو 2 قسم کی فریق تھے، ایک فریق میں امیر المومنین بھی شامل ہے۔ ایک جماعت میں کمیٹی کے سامنے 2 فریق پیش ہوئے ہیں، ایک فریق میں عام علماء کہہ لیں، دیگر حضرات، ایک فریق میں امیر المومنین بھی شامل ہے، اور کمیٹی دونوں قسم کے فریقوں کو سن رہی ہے۔ کمیٹی جہاں دوسرے لوگوں کو سن رہی ہے تو امیر المومنین کو بھی سن رہی ہے۔ کیسا نظام ہے کہ کمیٹی کے سامنے جہاں عام آدمی پیش ہو رہا ہے، وقت کا حاکم بھی پیش ہو رہا ہے، اور جہاں عام آدمی اپنا موقف دلائل پیش کر رہا ہے، حاکم وقت بھی پیش کر رہا ہے، اور کمیٹی کے لوگ بلا خوف و خطر جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق وہ مشورے سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے نظام حکومت۔ فرمایا کہ کمیٹی نے فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست ہے۔ چنانچہ آپ نے عثمان بن حنیف اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کی پیمائش پر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ خراج اور جزیے کا تعین کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قانون شریعہ سے آگاہی کے لیے ادارے قائم کیے۔ ہمارے ہاں قانون بنتا ہے، بتاتا کوئی نہیں، قانون بنایا، فیصلہ ہوا،
بدقسمت لوگ ہیں ہم، ہمیں اردو سے آتی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں فیصلوں کے سارے جو ہے نا وہ جو بھی اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے سارا انگلش میں۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے نا ایک دو کے علاوہ ہمیں انگلش پڑھنا نہیں آتی، حکومتی تمام آرڈر انگلش میں۔ اور بھائی تم اردو میں دے دو، تمام اسمبلیوں کی کارروائیاں انگلش میں، اور وہاں سے قانون بنتے ہیں۔ اب ایک قانون بنتا ہے، اس قانون کی تشہیر عوام کو پتہ تو چلے قانون کیا بن گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ادارے قائم کیے، جو ادارے حکومت کی طرف سے جو قوانین بنا کرتے تھے اس قوانین کی تشہیر کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے بھائی یہ قانون بن گیا ہے۔ مختلف صوبوں میں ماہرین قانون کا تقرر کیا، جو لوگوں کو قانون اسلامی کی تعلیم بھی دیں، وہ سکھائیں بھی۔ یہی نہیں ہے کہ صرف وہ جج صاحب جو ہے نا وہ بس سوٹ بوٹ کے اندر اپنے وہاں سے نکلیں اپنے محل سے، اور مختلف زاویہ بناتے ہوئے سیدھا ایک مخصوص کمرے کے اندر سے ہوتے ہوئے اپنی کرسی پہ تشریف لا کر ایک بت کی طرح بیٹھ جائیں۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اس وقت کا جو قاضی ہوا کرتا تھا وہی اسلامی تعلیم بھی لوگوں کو دیتا تھا، قانون کی تعلیم بھی وہی دیا کرتا تھا، سکھایا کرتا تھا، اور وہ قانون دان بھی ہوتا تھا، قانون کی تعلیم بھی دیتا تھا، اور لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتا تھا، سب کچھ وہ کیا کرتا تھا۔ تقرر کیا جو لوگوں کو قانون اسلامی کی تعلیم دے۔ یہی ماہرین قانون ہی ان علاقوں میں فتویٰ دینے کے لیے مجاز تھے۔ عوام الناس میں اعلان کیا گیا کہ وہ قانونی امداد کے لیے ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں۔ قانونی امداد ان کو جا کر پوچھیں حضرت ہمارا فلاں مسئلہ بتائیں، قانون ہمیں کیا امداد فراہم کرے گا، قاضی صاحب بتائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دائرہ حکومت بہت پھیل گیا، مفتوحہ علاقوں میں رومیوں ایرانیوں کے قائم کیے گئے قوانین کا سامنا تھا، مختلف النسل علاقائی اور مذہبی گروہوں سے بھی سابقہ تھا۔ آپ نے عدالتی نظام کو وسعت دی، اسے انتظامیہ سے حسب سابق علیحدہ طور پر منظم رکھا، عدلیہ عدالت کو ریاست سے الگ کیا، ریاست کا عدالت میں کوئی عمل دخل نہیں، ٹھیک ہے۔ عدالت ایک قضاء کا شعبہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں بھی انہوں نے علاقے فتح کیے عدالت الگ قائم کی اور ریاست الگ قائم کی۔ ہمارے ہاں تو سمجھ ہی نہیں آتی، عدالت کہاں تو ریاست ہے۔ اسے انتظامیہ سے حسب سابق، انتظامیہ سے مراد ریاست، علیحدہ طور پر منظم رکھا۔ اس طرح اس دور میں جو عدالتی اصول، طریقہ کار اور فیصلے مرتب ہوئے وہ آئندہ فقہاء کے لیے مطالعے کا بہت بڑا موضوع بنے۔ اس دور کے عدالتی نظام کی اہم خوبیاں درج ذیل تھیں جو حقوق انسانی کے تقاضوں کا بہت بڑا چارٹر، انصاف بلا لحاظ مرتبہ نسل علاقہ فریقین کو مہیا کیا جائے، نہ مرتبے کا لحاظ، نہ نسل کا لحاظ، نہ علاقے کا، فریقین جو قصوروار ہے اس کو غلطی اس کی سزا دی جائے، اور جو قصوروار نہیں اس کو حق دیا جائے۔ ایک آدمی بھی صوبے کے گورنر کے خلاف استغاثہ دائر کرنے کا مجاز تھا۔ عدالت مدینہ کے دروازے خلافت کے تمام شہروں کے لیے ہر وقت بلا خرچ کھلے رہتے، یعنی شام میں ایک آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، وہ شام کی عدالت میں پیش ہوا، قاضی صاحب نے فیصلہ اس کے خلاف کر دیا، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی فیصلہ غلط ہوا ہے، وہ شام سے چلتا ہے مدینہ آتا ہے، مدینہ کی عدالت میں پیش ہوتا ہے کہ جناب میں فلاں جگہ سے چلا ہوں، فلاں میرا مسئلہ ہے، یہ شام کی جو آپ کی عدالت ہے اس نے فیصلہ دیا ہے، میرا موقف یہ ہے، میرا موقف سنا جائے، فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ اب فیصلے پہ نظر ثانی کی جاتی، فیصلہ اس کے حق میں آئے یا اس کے خلاف آئے، مدینہ کی عدالت کا اس کو عام رفت کا خرچہ دیا جائے۔ کیوں خرچہ دیا گیا ہے؟ خرچہ اس لیے دیا گیا ہے کہ مقامی عدالت کا کام تھا فیصلہ جو اس کے خلاف دے رہی ہے، اگر واقعتاً اس کے خلاف فیصلہ بنتا ہے تو اس کو مطمئن بھی کرتی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف فیصلہ دے دینا، مطمئن بھی کرنا ہے کہ بھائی ہم تمہارے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ وہ مطمئن نہیں ہوا تبھی تو وہ وہاں سے چل کر مدینہ آیا ہے، لہذا مدینہ سے اس کو بیت المال سے آمد و رفت کا خرچہ بھی دیا جائے گا، اور اس کے پورے کیس کو اور اس کے پورے موقف کو اثر میں دوبارہ سنا جائے گا۔ شکایت موصول ہونے پر تفتیش ہوتی، بظاہر شہادت پر فرد جرم عائد ہوتی، پھر ملزم کی جواب دہی کے بعد فیصلہ کیا جاتا۔ دوران شکایت اگر ملزم کوئی اہم عہدے پر ہوتا، اس کا فیصلے پر اثر انداز ہونے کا امکان ہوتا، اسے معزول کر دیا جاتا، ملزم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا۔ عورت جاتی ہے، نظام بن گیا ہمارے ہاں
تربیت ہے نہیں، تربیت نام کی چیز نہیں ہے۔ کبھی بتایا ہی نہیں ہے کہ بیٹی تیری شادی ہو رہی ہے، تیری ہم شادی کرنے لگے ہیں، آگے جو زندگی ہے اس میں تجھ پر یہ ذمہ داری آئیں گی، یہ کچھ ہوتا ہے، یہ کچھ ہو سکتا ہے، اس کو کچھ سکھایا جاتا، سمجھایا جاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ عدالت میں پیش ہوتی ہے۔ آپ خلا کے نام پر جتنے بھی فیصلے ڈگری ہوتے ہیں، تمام فیصلوں پر جو مدعی کی طرف سے درخواست دائر کی جاتی ہے، تقریباً میں 99% درخواستوں کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا، گھر سے نکال دیتا ہے، بس یہ 2-4 باتیں ہوتی ہیں۔ ہر عدالت کا، فیملی کورٹ کا جج سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر ٹھیک ہے جی، درخواست دائر ہو گئی ہے، سماعت کے لیے وہ قبول ہو گئی ہے۔ اب شوہر کے نام پر جو ہے نا سمن جاری ہونے ہیں، لہٰذا پتہ دو۔ اب پتہ کس سے مانگتے ہیں؟ عورت سے۔ عورت پتہ دیتی ہے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ پتہ دے گی جس پتہ پہ شوہر کے نام سمن پہنچ جائے۔ ہاں جی، وہ پتہ دے گی کہ جس پتہ کے نام سمن ٹھک شوہر صاحب کا پہنچ جائے، شوہر صاحب آپ کے خلاف عدالت میں کیس آ گیا، پہنچو۔ وہ پیروی کرے گا، وہ وکیل کرے گا، وہ پیروی کرے گا، وہ پیش ہوگا، اپنا موقف دے گا، وہ جرا کرے گا، وہ اس کو جھٹلائے گا، وہ کچھ کہے گا نہیں۔ وہ 3 سمن جاری ہوتے ہیں فرضی پتوں پر، اور اس کے بعد پھر اخبار میں اشتہار جاری ہوتا ہے۔ اب صاحب رہتے ہیں لاہور، شادی اس کی ادھر سے ہو گئی تھی، اب جناب وہ علاقائی اخباروں میں جو ہے نا ٹھیک ہے وہ اشتہار جاری ہو گئے، اور نواب فتح پور کے اخبار کا اس لاہور والے کو کیا پتہ، بس یہ کارروائی پوری ہو۔ اس کے بعد جی شوہر صاحب پیش نہیں ہوئے، عدالت جو ہے ایک طرفہ ڈگری جاری کیا ہے یہ دیکھو نا، یہ جج کر رہا ہے نا، اس جج کو نہیں پتہ، وہ صبح سے لے کے شام تک اسی طرح کے کیس سن رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس لڑکی کو یا اس کے جو متعلقین ان کو مجبور کرے کہ بھائی لڑکے کو پیش کرو، وہ پیش ہو میرے سامنے، کہیں ہوتا بھی ہے لیکن عام طور پر صورتحال ہے۔ تو یہ اسلامی عدالتیں ہیں، اسلامی نظام ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 30 سے 40% ہماری نوجوان بچے طلاق یافتہ بیٹھے، اور جب طلاق یافتہ ہو گئی ہے اس پر ٹھپا لگ گیا بدنامی کا، اب کون قبول کرے اس کو؟ لہٰذا جذبات تو ہر کسی کے اندر ہیں، خواہشات تو ہر کسی کے اندر ہیں، تو جب ان خواہشات کو پورا کرنے کا ہاں جی جائز ذریعہ نہیں ملے گا تو ناجائز طریقے سے وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ان چیزوں پر کام نہیں کرتا۔ کسی کو کہو، ترغیب دو کہ یار یہ طلاق یافتہ بچی ہے، اس سے شادی کر لو، آپ کے ہم عمر شادی کر لو۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے اور یہ اسلامی قوانین ہے۔ کتنا فرق ہے اسلامی معاشرہ میں اور اسلامی قوانین میں۔ 12 فرمایا کہ شکایت کنندہ اصل حالات بیان کرنے پر اور مدد دینے کے لیے ہر خوف سے مبرہ اور آزاد ہوگا۔ جو شکایت، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، شکایت کر رہا ہے وہ پورا موقع پیش کر سکتا ہے، مد مقابل کوئی بھی ہو۔ دوران جرا ملزم جواب دینے کے لیے پابند ہوتے، فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا، دیگر مذاہب کے نجی معاملے میں ان کی روح سے فیصلے کیے جاتے، یعنی نجی معاملات جس کا تعلق خاص کسی مذہب کے ساتھ ہے اور وہ مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان کے ان قوانین کو نہیں مانتے، تو ان کا جو تھا مذہبی نظام، اس کے تحت فیصلے کیے جاتے۔ ماہرین قانون کو ملزم یا مدعی کی طرف سے عدالت کی مدد کے طور پر پیش ہونے کی اجازت ہے۔ ہر سال حج کے موقع پر سالانہ عدالت عام لگتی، جس میں ہر صوبے کا گورنر پیش ہوتا اور اپنے بارے میں لگائے گئے الزامات کا جواب دیتا۔ ایک موقع پر آپ نے لوگوں سے فرمایا، آپ نے یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اے لوگو، میں نے تم پر اپنے گورنر اس لیے مقرر نہیں کیے کہ وہ تمہیں تماچے لگائیں، تمہاری عزت پہ دھبے لگائیں، تمہارے اموال خرد برد کریں، میں نے انہیں اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں۔ ان میں اگر کوئی اس سے تجاوز کرے، مظلوم اس کی زیادتی کی شکایت کرے، میں اس کی داد رسی کروں گا۔ یہ حاکم وقت کہہ رہا ہے، اپنے گورنروں کے خلاف کہہ رہا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ صرف کہا ہے، جہاں کہیں شکایت آئی ہے اس کے مطابق پھر اس کی داد رسی ہوئی ہے۔ خلافت نے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے معاون سرپرست ادارے کے طور پر کام کیا، جس سے بہت سے مظلوم طبقات دائرۂ اسلام میں داخل ہو۔
یروشلم کے عیسائیوں سے جو آپ نے معاہدہ کیا وہ انسانی حقوق کی ضمانت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس میں یہ درج تھا، یہ ایک دستاویز امن ہے جو اللہ کے خادم عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلیا کے لوگوں کے لیے منظور کی۔ وہ انہیں جان، مال، گرجا، سلیب، بیمار و صحت مند ہر مذہبی فرقے کو امان دیتے ہیں۔ ان کے گرجا قبضے میں نہ لیے جائیں گے اور نہ ہی انہیں منہدم کیا جائے گا، وہ کم نہیں کیے جائیں گے، نہ ہی ان کی وسعت کو کم کیا جائے گا، یعنی تعداد بھی کم نہیں ہوگی اور اس کی وسعت بھی کم نہیں ہوگی۔ ان کی سلیبوں اور کوئی دوسری چیز ان کی جائیداد کم نہیں کی جائے گی۔ مذہب کے معاملے میں ان پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ کوئی یہودی اہل ایلیا کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ عیسائی تھے، وہ یہودی تھے۔ یہودی اپنے علاقوں میں رہیں گے، عیسائی اپنے علاقوں میں رہیں گے، تاکہ یہودی عیسائیوں کو تنگ نہ کرے۔ یہ یہودی ہمیشہ سے شرارت پسند قوم تھی کہ تنگ کرتے تھے، لہذا یہودیوں کو الگ رکھا، عیسائیوں کو الگ رکھا۔ اہل ایلیا اسی طرح جزیہ ادا کریں گے جس طرح دوسرے شہروں کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ ایلیا سے رومیوں اور بت پرستوں کو نکال دیں گے۔ ان میں سے جو چلے جائیں ان کی جان مال اس وقت تک محفوظ رہیں گے جب تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچیں۔ سمجھ رہے؟ کسی کا علاقہ اگر ایران ہے اور وہ بیت المقدس سے نکلا ہے، رومی مجوسی، ایران اس نے آنا ہے، اب وہ وہاں سے نکلا ہے تو یہ نہیں تم نکل کے تم جانو تمہارا کام جانے، جب تک وہ وہاں سے نکل کر ایران نہ پہنچ جائے رستے میں ان کی تمام تر جانی مالی حفاظت کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے۔ کتنا عجیب سا نظام ہے۔ اور فرمایا کہ ان میں جو ٹھہرے ہوں گے وہ امن میں ہوں گے، وہ ایلیا کی طرح جزیہ دیں گے۔ اہل ایلیا میں سے جو لوگ اپنی جان و مال کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جائیں گے وہ اپنے گرجے اور سلیبیں خالی کر دیں گے۔ وہ اپنے جان مال گرجوں اور سلیبوں کے ساتھ اس وقت تک محفوظ رہیں گے جب تک وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں۔ غیر ملکیوں میں سے جو ایلیا میں کوئی قتل کیے بغیر رہ رہے ہیں اگر رہنا چاہیں تو اہل ایلیا کی طرح جزیہ ادا کریں۔ ہاں، اگر کسی نے قتل کیا تو ان کو قصاص قتل کیا جائے گا۔ جو ایسا کرنا چاہیں وہ رومیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جو اپنی قوم میں واپس جانا چاہیں ان سے اس وقت تک کچھ نہیں لیا جائے گا جب تک ان کی فصلیں کٹ جائیں، تاکہ فصلیں کٹیں تو ان کے پاس کوئی پیسہ آئے گا اور وہ دینے کے قابل ہوں گے۔ اس معاہدے کے مندرجات پر اللہ، اس کے رسول اور ان کے جانشینوں اور تمام مومنین کی ضمانت ہے جب تک وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ شہر بسوس کی عیسائی آبادی سرحد کی دوسری جانب اپنے ہم مذہبوں کے لیے مخبری میں ملوث پائی گئی۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی، بے وفائی کی اطلاع مدینہ دی گئی۔ معاملہ سزائے موت کو مستوجب تھا، یعنی سزائے موت دی جانی چاہیے تھی چونکہ وہ غداری کر رہے تھے اور سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی کا سلوک کرنے کا کہا، اور یہ اس لیے کہ وہ محض ذمی تھے، یعنی ان کی وہ حکومت کی ذمہ داری میں تھے۔ آپ نے امیر کو حکم دیا کہ وہ ان کی جائیداد، املاک، زمین، مویشی اور اموال کی ایک فہرست تیار کر دیں اور ہر چیز کی دگنی قیمت انہیں دے دو۔ ان کی فہرست تیار کریں، ان کی جو قیمت بنتی ہے اس سے ڈبل انہیں دو، ان کو چلے رہو، کیونکہ تم نے ہمارے نظام کی جاسوسی کی، ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جرم کیا ہے نا، سزا کیا تھی؟ قتل کر دیے جاتے، قتل بھی نہیں کیا، نکال دیے جاتے، نکالا بھی نہیں، کہا تمہاری اگر ایک چیز 10 روپے کی ہے ہم سے 20 روپے وصول کرو اور ان چیزوں کو یہاں چھوڑو اور ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلو۔ کتنی رواداری ہے، اور یہ کس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں؟ کافروں۔ مسلمانوں کے حقوق تو ہم آگے پڑھیں گے نا، ہم یہ سمجھیں تو صحیح کہ اسلام تو کافروں کے حقوق، یہ پڑھو اور پڑھنے کے بعد نا لوگوں کو بتاؤ اسلام تو اتنا پرامن مذہب ہے، اسلام تو اپنے مد مقابل آنے والوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں، اسلام تو ان کافروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو جو اسلام اتنی رواداری کا سبق دیتا ہو، جو اسلام اتنے حقوق کا تحفظ کرتا ہو، تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے۔ کیسی بات؟ آج ہم کر کے آ رہے ہیں نا، دیکھو تو صحیح ہم کر کے آ رہے ہیں۔ حاج صاحب بیٹھے تھے، حاج صاحب آپ بیٹھے ہو، زور کے بعد ایک بندہ آیا تھا، نام نہ لینا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ پچھلی کلاس کے 2 تاجر، انہوں نے تجارت کی کلاس پڑھی ہے اور میں بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے گیا، وہ معاملہ غلط کرتے تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ تم نے تو تجارت کی کلاس پڑھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہم پڑھنے کے بعد غلط کیوں کر رہے ہیں؟ میں وہ معاملہ بتاتا نہیں ہوں آپ کو، ہم کیوں غلط کر رہے ہیں؟ آپ
मैंने आपको सिर्फ गवाह बनाया। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ पढ़ ली है, क्यों गलत कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अल्लाह से डरते? क्यों रोते हैं? फिर हम रोते हैं जनाब हमारी फसलें ये हो गई, हमारा ये हो गया, ये ऐसे नहीं होता, कुछ भी ऐसे नहीं होता, उसकी कोई वजह होती है। और वो वजह यही है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बावजूद हम गलत कर रहे हैं। भाई जो चीज़ पढ़ ली है, जो चीज़ समझ ली, उसमें तो मेहरबानी करो, उसमें तो गलत ना करो, वहाँ तो डंडी ना मारो। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। फरमाया, बस ये ख़त्म करने लगा, और अगर वो इस पर रज़ामंद ना हो उन्हें 1 साल की मोहलत दो, 1 साल की मोहलत दो, फिर जलावतन करो। सजा जुर्म क्या है? उन्होंने जासूसी की है, जासूसी की। उन्हें कहा कि भाई तुमने जासूसी की है तो तुम जिज़िया दो, नहीं देते, अपनी जायदाद की डबल कीमत हमसे वसूल करो, चले जाओ। अगर वो इस पर भी तैयार ना हो तो उन्हें 1 साल की मोहलत दे दो। यार जासूसों को कौन लेने देता है? ये इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी है, कितनी प्यारी तालीमात हैं। उन्होंने तंबी पर अमल नहीं किया, चुनाचे उन्हें जलावतन कर दिया। आपने हुक्म दिया सदक़ात में से यहूदी, ईसाई, दूसरे मज़ाहिब के गरीबों को वजीफ़ा दो। सदक़ात लेने मुसलमानों से हैं और दे किसको रहे? गैर मुस्लिमों को। कितना प्यारा निज़ाम है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों की हक तलफ़ी हो रही है, ये एक अलग बहस है, फिर कभी अर्ज़ करूँगा। आपने एक ईसाई भिखारी को जिज़िया माफ़ कर दिया, जिसने बताया कि जिज़िया अदा करके दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बुढ़ापे के बायस भीख मांगने पर मजबूर है, क्योंकि जिज़िया अदा करता है और आमदनी मेरी इतनी है नहीं, मैं कमाई नहीं कर सकता, उसका जिज़िया माफ़ कर दिया। जिस पर आपने फरमाया कि इस आदमी को देखो और इस जैसे दूसरों को, बखुदा हमने इनसे इंसाफ नहीं किया, हमने उनकी जवानी खाली, बुढ़ापे में उसे ज़लील किया। यानी अभी बेचारा जवानी इसकी है नहीं, अब बुढ़ापे में ये क्या कर सकता है? अगर अब भी हम इनसे जिज़िया लें तो हम इनसे इंसाफ नहीं कर रहे, याद है इनसे जिज़िया नहीं लेना, जिज़िया भी माफ़ कर दो। है काफिर, काफिर बूढ़ा काफिर, जवानी में लड़ता रहे हमारे ख़िलाफ़। उमर फ़ारूक कह रहे हैं कि इसका जिज़िया भी माफ़ कर दो और इसके साथ साथ बैतुल माल से इसकी खिदमत करो। सिर्फ इसकी नहीं करो कि जैसे जितने भी बूढ़े सबकी खिदमत करो। इस प्यारे निज़ाम को अपने सीने से लगाएं, इसको ना छोड़ें नहीं। दोबारा ये सादा सी बहस है, समझ आ जाएगी। आगे ये आहद उस्मानी और फिर इससे आगे आहद आलवी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत है, तो इसका मुताला फरमाएँगे। ये इसलिए मैंने इसको आज का सबक इसका पढ़ना नहीं था, मैंने अगली फसल शुरू करनी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम ये पढ़ें कि इस्लाम गैर मुस्लिमों के हुकूक़ का इतना ख्याल कर रहा है, आगे तो हमारे मुसलमानों के हुकूक़ शुरू हो जाएंगे, तो हमें वहाँ उसका कितना ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़रूर मुताला कर लेंगे, इसका ज़रूर करेंगे मुताला। हम अगली दफ़ा सफ़ा नंबर 170 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।